السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں آپ جاننے والے ہیں پرسپیکٹیوز آف اسکول سائیکولوجی۔ مختلف پرسپیکٹیو، مختلف اسکول آف تھاٹ جو اسکول اینڈ ایجوکیشنل سائیکولوجی کے حوالے سے اپنی کنٹریبیوشنز دیتے ہیں، اپنا نقطہ نظر بتاتے ہیں۔ پرسپیکٹیو آف اسکول سائیکولوجی جانتے ہیں۔ پرسپیکٹیوز آف اسکول سائیکولوجی ریفرز ٹو teaching, learning related broad approaches and strategies for methods of teaching which include an approach to introduce new or difficult material to children, how to review material before an assessment or evaluation, or how the organize students for cooperative learning. A general approach to teaching is either a teacher centered which include conventional methods of teaching, or a student centered approach which include innovative methods of teaching. پرسپیکٹیو بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو از اے اسکول آف تھاٹ اور اے فلاسفی وچ would guide someone's interpretation of an individual's behavior. یہاں پہ کچھ فیمس اسکول آف تھاٹ ہیں، فیمس پرسپیکٹیوز ہیں۔ سب سے بڑا، سب سے زیادہ فیمس جانا جانے والا اسکول آف تھاٹ سائیکو انالیسس presented by سیگمنڈ فرائڈ۔ یہ اسکول آف تھاٹ کیا کہتا ہے، یہ پرسپیکٹیو کیا کہتا ہے؟ اٹ از اے largely a theory of motivation stressing emotions rather than cognition or response. یہ موٹیویشن اسٹریسنگ ایموشنس، یہ زیادہ اس چیز پہ زیادہ فوکس ہے۔ دا سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹیو emphasize the importance of conscious and unconscious forces in guiding behavior, personality conflicts and enduring effects of childhood experiences. یہ مین چیزیں ہیں، یعنی انکانشیس، کانشیس، یہ کچھ فورسز ہوتی ہیں بیہیویئر کے لیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پرسنالٹی کانفلکٹس واضح کیے تھے، اور بچپن کے جو چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہیں ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا۔ امپورٹنس آف ریسپیکٹنگ دا چائلڈز انڈیویجویلٹی ایٹ این ارلی ایج، آف اسٹڈیئنگ دا ارلی ایئرز آف دا child, of evaluating the standards of behavior, form a new angle of recognizing the strength of sex impulse and sex education are the other contribution of psychoanalysis to education. یہاں پہ یہ لرننگ کے حوالے سے سیکشول سٹیجز ہیں جو کہ فرائڈ نے اپنی تھیری میں ہائی لائٹ کی تھی۔ بچپن سے لے کر بچہ 12 ماہ تک جب ہوتا ہے، یعنی 1 سال تک کا، اس سٹیج کو اس نے نام دیا تھا اورل سٹیج۔ اس میں بچے کو جو بھی چیز ملتی ہے وہ اس کو منہ میں ڈالتا ہے اور سکنگ کرتا ہے، یعنی وہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ یہ ایکسٹرنل ورلڈ ہے، یہ کیا ہے۔ تو یہ اس کی بیسیکلی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسری سٹیج اینل سٹیج، اس میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو ٹوائلٹ ٹریننگ اور پیرنٹس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ یہ 1 to 3 ایئرس تک ایج ہوتی ہے بچے کی اس ایج میں، اور بچہ یہ اینل سٹیج اس کو کہتا ہے۔ اور اس میں ٹوائلٹ ٹریننگ کے حوالے سے اور ریلیشن شپ پیرنٹس کے حوالے سے چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں۔ اگر اس کی صحیح ٹوائلٹ ٹریننگ نہیں ہوتی، پیرنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوتے، تو وہ فکسیشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی وہ بچہ بڑا ہو جائے گا لیکن اس کی جو پچھلی سٹیج کی ریکوائر لرننگ تھی وہ نہیں کر پائے گا، تو اس کی وجہ سے پھر اس کو اگلی سٹیجز میں جا کے اس پچھلے گیپ کو پورا کرنا ہوگا۔ تیسری سٹیج فیلک سٹیج ہے۔ یہ 3 to 6 ایئرس جب بچہ اولڈ ہوتا ہے، اس میں بچے کو تھوڑے سے سیکسول انٹیمیسیز آتی ہیں، اور وہ ایک سیکسول ریلیشن اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بلڈ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اگر وہ بچہ ہے نا تو وہ اپنی ماں سے لگاؤ کرے گا، اگر وہ لڑکی ہے تو وہ اپنے باپ سے لگاؤ کرے گی۔ اس کو یہ 2 قسم کی کمپلیکس ہیں۔ اوڈیپس کمپلیکس یہ لڑکوں کو ہوتا ہے، بوائز کو، اور الیکٹرا یہ لڑکیوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 7 to 11 ایئرس کی یہ جو سٹیج ہے اس کو لیٹنسی سٹیج کا نام دیتا ہے فرائڈ۔ اس میں کیا کرتے ہیں بچے، وہ جو سیکسول انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ختم کر کے تو اب وہ انٹلیکچوئل سکلز کی طرف آتے ہیں، سوشل لرننگ کی طرف آتے ہیں، چیزیں سیکھتے ہیں اور وہ بہت زیادہ لرن کرتے ہیں اس ایج میں۔ اور اس کے بعد جو 12 سے آن ورڈ سٹیج ہے اسے وہ جینیٹل سٹیج کا نام دیتا ہے، پبرٹی ٹو آن ورڈ، اے ٹائم آف سیکسول ری اویکننگ۔ اس میں سیکسول نیڈز دوبارہ ری اویک ہوتی ہیں، اور سورس آف سیکسول پلیئر بیکمز سم ون آؤٹ سائڈ آف دا فیملی۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو لڑکی ہے وہ لڑکا ینگ، اس کو ایک بوائے فرینڈ یا ایک پارٹنر یا ایک ساتھی یا شادی کرنا چاہتی ہے۔ اگر لڑکا ہے تو وہ لڑکی سے۔ تو یہ ایک اس ایج میں 12 سے لے کر آن ورڈ، اس میں بچہ جوان ہوتا ہے اور اس کو پارٹنر چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سٹیج ہے، یہ کچھ سٹیجز بتائی تھی۔ اس کے علاوہ بیہیویئرزم کی کنٹریبیوشن دیکھیں۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے بیہیویئرزم۔ یہ
انہوں نے ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیے تھے. آگے ہم دیکھتے ہیں ایکسپیریمنٹ بھی ان کے. دے پرزینٹ رولز اینڈ پرنسپلز آف لرننگ, فوکس آن اسٹڈی آف چائلڈ سائیکولوجی, موسٹلی فوکس آن لرننگ میتھڈ, پری پلانڈ لرننگ ڈیولپ ایز اے ٹیچنگ میتھڈ, فوکس آن آبزرویبل and measurable behaviors, useful for modifying behaviors in the real world, useful application in therapy, education, parenting and child care, اسپیشلی فار آٹیزم چائلڈ. یہ آٹیزم چائلڈ جو ہوتے ہیں جو ریپیٹڈ ایکشن کرتے ہیں, سائنٹیفک اینڈ ریپلائکیبل. سو یہاں پہ لرننگ یہ جو بیہیویئرزم ہے, دیکھیں ایجوکیشن میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اس اسکول آف تھاٹ کی ہے. بیہیویئرزم اس اسکول آف تھاٹ کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اور انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ کیے تھے وہ سارے کنڈیشننگ پر تھے اور اس لرننگ کے حوالے سے تھے. سو لرننگ جانتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. لرننگ جو ایجوکیشن ہے یہ بیسیکلی ہے لرننگ. لرننگ از دا پروسیس آف ایکوائرنگ new understanding knowledge behavior skills values attitudes and preferences. The ability to learn is possessed by humans, animals and some machines. There is also evidence of some kind of learning in certain plants. Learning approaches theories are classified in specific categories like trial and error theories of Thorndike, classical conditioning, Pavlik نے جو ایکسپیریمنٹ کیے تھے, آپرینٹ کنڈیشننگ بائی اسکینر, بنڈورا آبزرویشنل لرننگ. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو قسم کی لرننگ ہیں, کلاسیکل کنڈیشننگ اینڈ operant conditioning. Classical conditioning associate an involuntary response and a stimulus. یعنی اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ وہ جو کتا تھا, پیولو نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ اس کے منہ میں پانی آتا ہے جب بھی وہ کھانے کو دیکھتا ہے. اب اس نے ایک خاص قسم کی لیبارٹری میں کتے کو بند کر کے اور کھانے سے پہلے گھنٹی بجاتا تھا. اب شروع میں تو کتے کو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوا, یعنی گھنٹی بجتی تھی اور اس کے بعد فوراً ہی کھانا آ جاتا تھا. آہستہ آہستہ اس کو کنڈیشننگ ہوگی کتے کو, جب بھی گھنٹی بجے گی فوراً کھانا آ جانا. تو اب جب گھنٹی بجتی تھی تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا. پہلے تو کھانے کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آتا تھا, اب گھنٹی بجی ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا. کیوں؟ کنڈیشننگ ہو جاتی تھی. سو جب بھی کوئی انوالنٹری رسپانس آتا ہے اس کی وجہ سے, ایسوسیشن کی وجہ سے وہ جو نیچرل رسپانس ہوتا ہے وہ بھی باہر نکل آتا ہے. تو یہ اس نے ایکسپیریمنٹ کر کے لرننگ کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر آپ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو, ایسوسیشن کی بنیاد پہ لرن کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے. آپرینٹ کنڈیشننگ میں یہ ہے کہ آپ کو پازیٹیو یا نیگیٹو ریگارڈ ملتا ہے, یا یوں کہہ لیں ری انفورسمنٹ ملتی ہے. یعنی یہ اس نے چوہے پر ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ وہ ڈبے بنائے ہوئے تھے اور ڈبوں کو وہ جب کھولتا تھا تو اس میں سے اسے کھانا ملتا تھا. جب اسے کھانا ملتا تھا تو اس کو دوبارہ کھولتا تھا, لیکن جہاں سے اسے کھانا نہیں ملتا تھا ان ڈبوں کو وہ نہیں کھولتا تھا. تو یہ کیا تھی؟ یہ اوپرنٹ کنڈیشننگ تھی. ایسوسیٹ اے والنٹری بیہیویئر اینڈ اے کانسیکوینس. تو وہ پنشمنٹ اور دوسرا کیا تھا, یعنی اس کو ریوارڈ ملتا تھا. تو اس کی بنیاد پہ اس کے جو بٹن, جو جہاں سے کھانا ملتا تھا اس بٹن کو وہ دباتا تھا, جس سے نہیں ملتا تھا اس سے وہ نہیں دباتا تھا. تو یہ کنڈیشننگ کی بنیاد پر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے اس اسکول آف بیہیویئرزم اسکول آف تھاٹ نے لرننگ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں شیئر کی تھی. تیسری چیز آبزرویشنل لرننگ, یعنی ہم بہت سارا علم جو ہے وہ آبزرو کر کے, دوسروں کو دیکھ کر کاپی کر کے, کپڑے کیسے پہنے, کھانا کیسے کھانا, سلام کیسے کرنا, اس بنیاد پہ کرتے ہیں. اس پر بھی ایکسپیریمنٹ کیا تھا بنڈورا نے. سو انہوں نے کچھ لاز بنائے تھے لرننگ کے حوالے سے. لا آف ریڈینس, یعنی ایک بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے وہ ریڈی ہو. پہلی سب سے بڑی چیز ریڈی, وہ تیار ہو, یعنی وہ پڑھنا چاہتا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اسے ڈنڈے کے ساتھ کلاس میں بٹھا رہے ہیں. بچے ریڈی نہیں ہے. سب سے بڑی بحث تو یہ ہے کہ بچہ وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا, آپ اسے کیسے بٹھائے بیٹھے ہیں. بچے کو وہ خود تیار ہو, پھر وہ توجہ بھی دے گا, لیکچر سنے گا بھی, یاد بھی کرے گا. سب سے بڑا انہوں نے یہ لا دیا تھا کہ ایگرنیس ٹو لرن. دوسرا لا آف ایکسرسائز, یعنی ریپیٹ کرے, جو چیز پڑھ رہا ہے اس کو ریپیٹ کرے. ریپیٹڈ آر بیسٹ ٹو ریمبرنگ, یہ ریپیٹ سے ہی آپ ریمبر کر پائیں گے. اور اس کے بعد لا آف ایفیکٹ, پازیٹیو آؤٹ کمز از اکول ٹو ریپیٹڈ بیہیویئرس, یعنی پازیٹیو آؤٹ کمز از اکول ٹو ریپیٹڈ بیہیویئر. جتنا آپ چیزوں کو ریپیٹ کریں گے اتنا ہی آپ کو وہ یاد ہوں گی. جب آپ ریپیٹ کرنا چھوڑ دیں گے پھر آپ کو یاد نہیں ہوگی. یعنی آپ کی بورڈ دیکھیں, کی بورڈ پر آپ نے ٹائپنگ سیکھی ہے, اور اگر آپ مسلسل اس کو ٹائپ کر رہے ہیں, شروع میں بہت زیادہ غلطیاں تھیں لیکن ریپیٹ کرتے کرتے غلطیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں. یہی وہ ٹرائل اینڈ ایرر کے ایکسپیریمنٹ تھا جو شروع میں انہوں نے کیے تھے لرننگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو ریپیٹڈ, جب آپ چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, ٹیسٹ دیتے ہیں, تو آپ کو تیاری ہوتی رہتی ہے, لرننگ ہوتی رہتی ہے. تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے کوگنیٹو اسکول آف تھاٹ, بہت فیمس ہے لرننگ کے حوالے سے. یہ انسائٹ جو برین کی فنکشننگ ہے اس کے حوالے سے چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہے. کوگنیٹو لرننگ از این ایکٹیو اسٹائل آف لرننگ that focuses on helping you learn how to maximize your brain's potential. The ability of brain's mental processes to absorb and retain information through experiences, senses, and thought is known as cognition.
Developing cognitive skills allows students to build upon previous knowledge and ideas. This teaches students to make connections and apply new thoughts to what they already know. With a deeper understanding of topics and stronger learning skills, students can approach schoolwork with enthusiasm and confidence. पियाजे, ये बहुत फेमस पर्सन है पियाजे, जिसने कोग्निशन के हवाले से पियाजे थ्योरी. An important implication of Piaget theory is adaptation of instruction to the learner's development level. The content of instruction needs to be constant with the development level of the learner. Cognitive development means how children think, explore, and figure things out. It is the development of knowledge, skills, problem solving, and disposition. ये पियाजे की theory है, इसको जानते हैं. इन्होंने मुख्तलिफ stages दी थी. पहली stage sensory motor stage. ये जब बच्चा पैदा होता है 2 साल तक की इसकी रेंज है. कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस with motor response, sensory curiosity about the world, language, and for demands of cataloging, object permanence development. प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 से 7 साल के दरमियान ये वाली स्टेज होती है. सिम्बोलिक थिंकिंग, यूज ऑफ प्रॉपर सिंटैक्स एंड ग्रामर टू एक्सप्रेस फुल कॉन्सेप्ट्स, इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन आर स्ट्रॉन्ग बट कम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट थॉट स्टिल डिफिकल्ट कंजर्वेशन डेवलप्ड. तीसरी स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल, ये 7 से 11 साल तक की बच्चे की स्टेज होती है. कॉन्सेप्ट अटैच्ड टू कंक्रीट सिचुएशंस, टाइम, स्पेस एंड क्वांटिटी आर अंडरस्टैंड एंड कैन बी अप्लाइड. लास्ट स्टेज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये 11 साल से ऑनवर्ड स्टेज होती है. इसमें बच्चा क्या करता है, थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल एंड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग, इस तरह की चीज़ें बच्चा सीखता है. तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिसमें बच्चे की लर्निंग होती है. उसकी जो जहन की जो वकूफ़ी सकाफ़त, उसकी वकूफ़ी सलाहियत है, वो स्टेज के साथ साथ जब जब वो इस एज में आता है तो उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस डिवेल्प होती हैं, वो बढ़ोतरी होती चली जाती है. उसके बाद ये कोहलर का बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है चिंपैंजी इनसाइट एक्सपेरिमेंट. इनसाइट से मुराद है पूरा जो आपका इर्द गिर्द का माहौल है उसको जानना. उसने चिंपैंजी को एक जगह पे एक कमरे में बंद करके और एक जगह पे खाना और कुछ चीज़ें रखी हुई थी. अब देखें ये चिंपैंजी ने कैसे वो डब्बे और बॉक्सेस जोड़ के खाने तक का इंतज़ाम किया. तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये हाईलाइट किया था कि जो आपका ब्रेन है, जो आपका कॉग्निशंस हैं, वो पूरे मंज़र को देखते हैं और उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल करते हुए एक सलूशन तलाश करते हैं. तो ये क्या होती हैं, ये आपकी कॉग्निशन स्किल्स होती हैं जो आपको लर्निंग के हवाले से, चीज़ें सीखने के हवाले से मदद करती हैं. तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हुआ था और लर्निंग के हवाले से ये बहुत स्कूल साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक अपना मकाम रखता है. लास्ट स्कूल ऑफ थॉट, ये चूँकि फेमस स्कूल ऑफ थॉट हम देख रहे हैं जिनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. सोशो कल्चरल, ये जो आपकी सोशल सेटअप होता है, एनवायरनमेंट होता है, मैन एज अ सोशल एनिमल, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें इंसान लर्न करता है. तो वो कैसे लर्न करता है, ये वैगोट्स्की, ये सोवियत फिलोसफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने चीज़ें हाईलाइट की थी. रशियन थिंकर था. दिस थेरी focus on how aspects of culture such as values, beliefs, customs and skills are transmitted from one generation to next. According to Vygotsky, सोशल इंटरेक्शन, स्पेशली इन्वॉल्वमेंट विद एक्नॉलेजेबल कम्युनिटी, यानी जो पढ़े लिखे, कहते हैं ना, पढ़े लिखे लोगों की सोबत में बैठो, उनसे मशवरे लो और उनसे चीज़ें सीखा करो. 100 किताबें पढ़ने से बेहतर है किसी अजीम इंसान जो पढ़ा लिखा है उससे बात कर लो 1 घंटा. सो ये इस तरह की कोटेशंस इसीलिए होती हैं जब आप एक अच्छे माहौल में होते हैं ना, फिर आप माहौल से खुद ही चीज़ें सीख लेते हैं. फैमिली मेम्बर्स helps children to acquire the thought processes and behavior specific to their culture and society. ये हमने जब सबसे, अगर हमने स्कूल से चीज़ें लर्न की हैं उससे ज़्यादा नॉलेज हमने घरों से, अपने वालिदैन से, अपने बहन भाई रिश्तेदारों से चीज़ें सीखी हैं. ये जो जितनी भी सोसाइटी में चीज़ों के नाम हैं, ये आपने अकेडमियों से तो नहीं ना सीखे, स्कूल से तो नहीं ना सीखे. ये बात कैसे करनी है ये आपने घर से सीखी है, अपनी मादरी ज़ुबान से सीखी है. तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा लर्निंग इससे भी करता है. अगर माहौल ही ठीक हो, घर का सिस्टम ही अच्छा हो, तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें लर्न कर ले. The growth that children experience as a result of these interactions differ greatly between cultures. This variance allows children to become competent in tasks that are considered important and necessary in their particular society. ये उसने ZPD और उसका फोल्डिंग के कॉन्सेप्ट दिए थे. अब इनको ज़रा जानते हैं. देखें ये पहला जो ब्लू वाला सर्कल आपको छोटा नज़र आ रहा है, इसमें बच्चे का एक अपना पोटेंशियल होता है. मसलन बच्चे को अगर आप कहते हैं कि ये बच्चा, ये बेटा ये काम करो, अगर वो काम कर रहा है, यानी वो काम सक्सेसफुली कर रहा है, तो वो उसका अपना पोटेंशियल है, अपने जहन साजी, जितनी उसने चीज़ें लर्न की हैं उसकी बुनियाद पर वो कर रहा है. लेकिन एक उसकी
یہ جو دوسرا سرکل ہے ZPD والا، وٹ آئی کین لرن ود ہیلپ، اس میں ایک اور ٹاسک اگر بچے کو آپ دیتے ہیں تو وہ خود نہیں کر پاتا، پھر اس کو کسی کی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، کسی کی مدد چاہیے ہوتی ہے، تو اس کو وہ ویگورسکی کہتا ہے کہ اس کو نالجیبل ادرس، وہ نالجیبل ادرس سے مراد یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو اس کے جن کو اس چیز کے بارے میں علم ہے، یعنی ایک بچہ ہے وہ لوڈو کھیل رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ میں نے گیم کو کیسے لے کر چلنا، تو جو نالجیبل ہیں، جو اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اب وہ عمر میں کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن نالج اس چیز کے بارے میں ان کو اگر زیادہ ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ اس کی مدد کرے گا، اس بنیاد پہ بچہ وہ کام کر لے گا، اسے وہ ZP کا نام دیتا ہے، زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ۔ تو اس بنیاد پہ یہ جو سائیکل ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں پیچھے کوئی پکڑ کے موٹر سائیکل کار چلاتے ہوئے ہمیں کوئی سکھا رہا ہوتا ہے، یہ جو چیزیں ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے یہ معاشرے سے، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں، ویگورسکی کلیم کرتا ہے بہت سارا علم انسان بڑوں سے سیکھتا ہے، ارد گرد کے لوگوں سے سیکھتا ہے، یہ جو سکلز، یعنی ایک بندہ جوتے بناتا تھا، اس کا بیٹا آیا تو وہ بچپن میں جوتے بنانا شروع کر دیے بچے نے، کیوں؟ اس نے باپ کو دیکھتے دیکھتے چیزیں سیکھ لی، ایک باپ جو ہے وہ ریڑھی لگاتا تھا، کس طرح سے ڈیلنگ کرنی ہے، بارگیننگ کس طرح کرنی ہے، یہ ساری چیزیں بچہ اس کا ساری چیزیں بچپن میں ہی سیکھ جاتا ہے، کیوں؟ اس کا باپ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ ان کاموں سے زیادہ واقف کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ارد گرد سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان سے چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بنیاد پہ ویگورسکی کلیم کرتا ہے کہ بچہ سیکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ لاسٹ سرکل ہے، اس میں بچے کا ایک پوٹینشیل بھی ہوتا ہے، آپ اسے مدد بھی دے دیں، بتا بھی دیں، پھر بھی وہ نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ اس کا پوٹینشیل ہی نہیں ہوتا اس کام کو کرنے کا۔ تو یہ 3 سٹیجز اس نے بتائی تھی، ایک اس کی اپنی پوٹینشیل ہوتا ہے، ایک مدد سے حاصل کرتا ہے، اور تیسرا مدد کے بغیر بھی وہ حاصل نہیں کر پاتا کیونکہ وہ اس لیول تک ابھی پہنچا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ اس نے جو زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہائی لائٹ کیا تھا کہ انسان بہت زیادہ کلچر، معاشرے اور ارد گرد کے لوگوں سے سیکھتا ہے۔ ایجوکیشنل فیمس تھیرسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بلوم ٹیکسانومی آتی ہے جو ڈویژن کرتا ہے ایجوکیشن کے والے سے بہت زیادہ، ایک بگز آتی ہے، بگ اسٹرکچر آف آبزروڈ لرننگ آؤٹ کمز SOLO تھیری ڈسکرائب دا لرنرز ماسٹری اینڈ لرننگ گروئنگ ان کمپلیکس فرام ریسٹرکچر ٹو، یعنی یہ جو کمپلیکس ڈیٹا ہوتا ہے اس کو اسٹرکچرائز کر کے ایک ترتیب کے ساتھ سنتھیسائز، دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی خوبصورتی ترتیب ہے، جتنی بھی بے ڈھنگی چیزیں ہیں، انسٹرکچرڈ ہیں، وہ کمپلیکس کریٹ کریں گی ڈیفینیٹلی، لیکن اگر وہ ترتیب میں چاہے جتنی بھی مشکل چیزیں ہیں جب وہ ترتیب میں آ جاتی ہیں تو وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ایجوکیشن اتنی وائڈ ہے، وسیع ہے، واسٹ ہے، اس کو ترتیب کے ساتھ یہ ویکس تھیری کیٹیگرائز کرتی ہے، اس بنیاد پہ اس کو لرن کیا جاتا ہے۔ کچھ تھیریز ٹیچنگ میتھڈ کے حوالے سے ہیں، ان کو جانتے ہیں۔ ٹیچرز ٹینڈ ٹو سلیکٹ اینڈ اپلائی دا اپروپریٹ میتھڈز آف ٹیچنگ اکارڈنگ ٹو ایج، گریڈ اینڈ کنٹینٹ آف دا سبجیکٹ ایٹ ہینڈ ٹو اچیو دا ایجوکیشنل آبجیکٹ۔ دو میتھڈ ہیں، ٹریڈیشنل میتھڈ، یہ جو اسکول سسٹم ہے، کالج سسٹم ہے، جس میں ٹریڈیشنل میتھڈ سے لیکچر ہوتے ہیں، پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، پروجیکشنز ہوتی ہیں، پرابلم سالونگ ہوتی ہیں، انڈکٹیو ٹو ڈیڈکٹیو، ڈرل، کویسچن آنسر، یہ والی جو پورا میتھڈ ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ ٹریڈیشنل میتھڈ۔ اور دوسرا انوویٹو میتھڈ ہے، اس میں تھوڑا سی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے، خاص قسم کی یعنی پروجیکشن استعمال ہوتی ہے، پکچر کے ذریعے چیزیں واضح کی جا رہی ہوتی ہیں، کمپیوٹر اسسٹنٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ ٹیوٹوریل پروگرامز ہوتے ہیں، کچھ شارٹ کٹس ہوتے ہیں، کوآپریٹیو لرننگ ہوتی ہیں، تو یہ انوویٹو میتھڈز ہیں، اس میں کچھ موٹیویشن چیزیں بھی شامل کی جاتی ہیں۔ سو یہ کچھ میتھڈولوجیز تھی، کچھ اپروچز تھی، کچھ پرسپیکٹیو تھے اسکول اینڈ ایجوکیشن سائیکالوجی کے حوالے سے، امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے کافی ہیلپ ہو رہے ہوں گے۔ فائنلی تھینکس۔